الرحیم۔ وضو کی وہ چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نواقض وضو، تقریباً 5 چیزیں کا ذکر کی تھیں کہ نمبر 1، خون کا بہنا جسم کے کسی بھی حصے سے۔ خون اتنا بہے کہ چل کر اس جگہ کی طرف جس جگہ کا دھونا لازمی ہے، یعنی زخم سے نکل کر، کہ زخم سے خون اگر بہتا ہے تو زخم سے نکل کر جو نئی زخم اس طرف چلا جاتا ہے 1-2 قطرے، تو اس سے وضو انسان کا ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن مسلسل ایک نکسیر کی بیماری ہے۔ اب نماز جب ان کا وضو انسان کرتا ہے تو وقفے سے اس کو خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک کی طرف سے نکسیر جو ہوتی ہے، جب بواسیر کی بیماری ہے اس میں خون رستا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے سلسل بول کی بیماری، پیشاب قطرے جس کو آتے ہیں، وہ بیماری ہے۔ اس صورت میں وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ یا ایک ہی وقت میں اگر بار بار وہ خون قطرے آتے ہیں، خون کے قطرے ایک ہی بار آتے ہیں، تو وضو کرنا پھر ہر بار ضروری ہوگا یا کوئی اس کا اور کوئی حکم ہے؟ اس کے لیے مثلا ایک آدمی ہے، اس کو نکسیر ہے، بواسیر ہے، سلسل بول ہے، مرد اور جسم میں سے بھی، یا مثلا ایک خون ہوتا ہے جو ماہواری کے علاوہ اور بیماری کی وجہ سے آتا ہے، اس صورت میں انسان کے وضو کی پوزیشن کیا بنے گی؟ مثلا ایک وضو کیا، اس نے زور کی نماز پڑھنی ہے، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ تو زور کی نماز پڑھنی ہے، اس نے وضو کر لیا زور کے لیے۔ اب زور کا جتنا بھی ٹائم ہے، چاہے اس میں خون اس کو آتا بھی رہے، پیشاب قطرے آتے رہیں، یہ عارضہ لاحق ہو، یعنی بیماری مستقل ہے اس کو، اس صورت میں اس کے وضو کے توڑنے کا جو ناقض ہے، توڑنے والا سبب ہے، وہ اس خون کا نکلنا نہیں ہوگا، پیشاب کا نکلنا نہیں ہوگا، یا دوسری کسی چیز کا نکلنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نماز کا ٹائم ہوگا۔ یعنی ظہر کا جو پورا ٹائم ہے، ایک مرتبہ وضو کر لے، چاہے پیشاب نکلتا رہے، چاہے خون آتا رہے، بواسیر جو بھی سلسلہ ہو، اس صورت میں وہ اس ظہر کے ٹائم کے اندر وہ پوری نماز کو ادا کرے، عبادت کرے، جو بھی کرے اس کے اندر وہ کر سکتا ہے، چاہے بار بار خون نکلتا رہے، جتنا بھی ہو جائے، یعنی وہ پورا ٹائم اس کے لیے وضو کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یوں ہی دوسری نماز کا ٹائم شروع ہوگا، مثلا زور کے وقت وضو کیا، عصر کی نماز کی اذان ہوئی، اس کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس نماز کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ خون کی صورت میں وضو کا جو نکلنا ہوتا ہے، اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بیماری کی صورت میں اس کے لیے یہی مسئلہ ہوگا کہ نماز کا ٹائم، جس دوران اس نے وضو کیا، وہ ٹائم جو ہے اس کے لیے اس وضو کا بندر ہوگا، اس میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا قے کرنا، منہ بھر کے اگر قے آتی ہے، وہ مواد کی ہو، معدے کے مواد کی ہو، تو پھر وضو ٹوٹے گا، بلغم کی قے، صفرا کی قے سے وضو انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ اور تکیہ لگا کر انسان سوتا ہے، ایسے انداز میں تکیہ پڑا ہے، اس کھانجیا تو گر جائے گا، یا لیٹ کر سوتا ہے پہلو کے بل، پھر بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوش ہو جاتا ہے انسان، غشی طاری ہو جاتی ہے، اس صورت میں انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بڑی اہمیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ نماز کی صورت میں بعض لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کی نیت کی تو ہنسنا شروع کیا، اب کہہ کر اگر ہنسنا جو ہے وہ وضو بھی توڑ دے گا اور نماز بھی توڑ دے گا۔ وضو بھی ٹوٹ جائے گا اس سے اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، ہنستے نماز، پھر وضو، پھر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہہ کر لگا کر ہنسنا وضو کو بھی توڑ دیتا ہے اور انسان کی نماز کو بھی توڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک نبینہ شخص آیا، ایک گڑھا تھا،
उसको नज़र नहीं आ रहा था, नमाजी नमाज के पीछे आपके पीछे नमाज बाजमात ला कर रहे थे, वो इंसान अगर गिर गया तो काफ़ी लोगों ने कह कर लगा कर हंसना शुरू कर दिया। आप सब नमाज से फारिग हुए, हमने खुतबा इरशाद सुनाया, मैं किस ने कह कर लगाया है, सबने बताया हमने लगाया। फरमाया कि दोबारा वुज़ू करो, उसके बाद दोबारा नमाज भी अदा की जाएगी। तो इस सूरत में कि जब इंसान जो है वुज़ू के आलम में नमाज के अंदर है तो कह कर लगा कर हंसना जो है, इससे नमाज टूट जाती है। और हंसने के 3 तरीके हैं। एक होता है तबस्सुम, तबस्सुम के अंदर सिर्फ होंठ खिलते हैं इंसान के, उससे आवाज़ नहीं आती। और दहक जो होता है उससे ये होता है इंसान सिर्फ आप आवाज़ सुनता है, रिच से निकलती है उसकी, जो आप सुनता है साथ वाले नहीं सुन सकते। और कह का वो होता है जैसे साथ वाले इंसान को पता चलता है कि ये हंस रहा है, कह का लगा कर टक 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 कर हंसता है, तो वो कह का होता है। तो बहरहाल तबस्सुम की सूरत में वुज़ू ना टूटेगा ना नमाज टूटेगी। दहक की सूरत में, उस सूरत में जब आप सुन लिया, सिर्फ दूसरा नहीं सुना, इससे वुज़ू टूट जाएगा, नमाज उससे नमाज टूट जाएगी, वुज़ू नहीं टूटेगा। और अगर वो कह कर लगा हंसता है तो वुज़ू भी गया और नमाज भी जाएगी। मैं बार आप लोगों को कहता हूँ कि मेरी इन वीडियो को इल्मी बातें हैं, इस्लाम की बातें हैं, दीन की बातें हैं। अगर दीन से लगाव है ना, इसलिए दौलत है, ये माल है, ये असल यही माल है, यही दौलत इंसान के लिए जो दुनिया में काम आएगी, आखिर में भी काम आएगी। बड़े अफसोस की बात है कि दो नाच गाने की हैं, उनको बड़े सब्सक्राइब भी होता है, उनको फॉलो भी किया जाता है, सारा कुछ होता है। ये दीनी जब बातें होती तो कोई तवज्जो नहीं देती इस बात की तरफ। ये दीन की बातें, ये सवाब का काम है। जो इसको फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा, आपको अजर मिलेगा, नेकियां मिलेंगी। इस नेकियों को हासिल करने के लिए इसको ज़रूर फॉलो भी किया करो, लाइक भी किया करो, अल्लाह आपको ज़रूर अजर देगा।